سیدنا نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال اللہ تبارک و تعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ مولانا العظیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا غسی الکرم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے آج ہم اپنے ایک عظیم دوست جناب محترم حافظ محمد اسلم صاحب کی والدہ محترمہ کے ایصال ثواب کے لیے کل شریف کی اس بابرکت محفل پاک میں حاضر ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات آج کی اس محفل پاک کے تصدق سے اس عظیم ماں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہماری بزم میں تشریف فرما ہے جناب محترم پیر طریقت جناب قبلہ پیر سید نعیم الحسن شاہ صاحب بخاری زیدہ شرفہ زیب سجادہ آستانہ عالیہ بادشاہ پور شریف، جناب محترم قبلہ پیر سید قاسم الحسن شاہ صاحب بخاری سجادہ نشین آستانہ عالیہ بادشاہ پور شریف، دیگر سادات کرام مشائخ اعظام، رب کائنات سب کا آنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ آج اس عظیم بزم کے لیے جس موضوع کو چنا ہے، چونکہ بڑے سمجھدار اور پڑھے لکھے احباب تشریف فرما ہیں، سامعین مالک کائنات نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت قیامت تک کے لیے اسوہ کاملہ ہے۔ رب کائنات نے اعلان فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اب قیامت تک کی انسانیت کے لیے اسوہ کاملہ کردار مصطفیٰ ہے۔ قیامت تک کے ہر انسان کے لیے اسوہ حسنہ ذات مصطفیٰ ہے۔ پھر رب کائنات قرآن میں فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر میرے ساتھ تعلق بندگی جوڑنا چاہتے ہو، اگر میری محبت چاہتے ہو، میرے ساتھ رشتہ بندگی جوڑنا چاہتے ہو تو فاتبعونی یحببکم اللہ، تو تم دروازہ مصطفیٰ پہ پہنچو، تم در مصطفیٰ پہ پہنچو، تم اپنا رشتہ، تم اپنا ناتا، اپنا تعلق ذات محمد مصطفیٰ سے جوڑو۔ جو محمد مصطفیٰ کا ادب کرتا ہوگا، احترام کرتا ہوگا، تاجدار کائنات سے محبت کرتا ہوگا، اللہ فرماتا ہے کہ میں رب ہو کر اس سے محبت کروں گا۔ سامعین محترم، ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، کیونکہ آج کا دور یہ مادیت کا دور ہے،
سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، فلسفہ اور منطق کا دور ہے۔ آج کا وہ زمانہ اور وہ دور آ گیا کہ ہر بات کرنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل چاہیے اور کوئی نہ کوئی لوجک چاہیے۔ ہمارا آج کا جوان میٹرک کے بعد کالج جاتا ہے، یونیورسٹی جاتا ہے، اور آپ سارے احباب پڑھے لکھے ہیں، ہر انسان جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو سننے والا کہتا ہے کہ پیچھے لوجک بیان کرو، اس کی علت بیان کرو، اس کا سبب بتاؤ کہ کیا ہے۔ سامعین، جب رب کائنات نے فرما دیا کہ قیامت تک کے ہر انسان کے لیے اسوہ کاملہ ذات مصطفیٰ، اسوہ حسنہ ذات مصطفیٰ، سیرت محمد مصطفیٰ ہے، تو سامعین ایمان والا تو مانے گا، قرآن کو ماننے والا تو مانے گا۔ لیکن آج کا جو نوجوان جس کو قرآن کا فہم نہیں، حدیث کا ادراک نہیں، وہ کالج میں سائنس کو پڑھ رہا ہے، ٹیکنالوجی کو پڑھ رہا ہے، دیگر آلات علم کو دیکھ رہا ہے، وہ تو سوال کرے گا کہ 1500 سالوں میں بڑے بڑے لیڈرز گزرے ہیں، باقی کسی لیڈر کی زندگی اسوہ کاملہ نہیں ہے، ذات مصطفیٰ کی سیرت اسوہ کاملہ کیوں ہے؟ بڑی باریکی کے ساتھ نکتہ سمجھیں گے، یعنی 1500 سالوں میں دیکھیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء، سردار الانبیاء ہے، لیکن پوری تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو بڑے بڑے سائنٹسٹ نظر آئیں گے، بڑے بڑے قانون دان نظر آئیں گے، بڑے بڑے معاشرت دان نظر آئیں گے۔ تو کوئی سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے کہ باقی سب کو چھوڑ کر صرف ذات مصطفیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے کا سبب کیا ہے؟ یہ نقطہ سمجھنے والا آپ سے محبت کیوں کریں؟ تو شامل جان لیں، محبت جس سے بھی ہوتی ہے بلا سبب نہیں ہوتی، محبت کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اور جو ائمہ بیان کرتے ہیں محبت کے پیچھے کم از کم 3 اسباب ہوتے ہیں، ان 3 میں سے کوئی نہ کوئی ایک سبب ہوگا تو بندہ کسی سے محبت کرے گا۔ پہلا سبب ہے حسن و جمال۔ کیا ہے؟ حسن و جمال۔ جس کا حسن و جمال کمال پہ ہوگا بندہ کہے گا کہ سونا بڑا ہے، اس سے پیار کیا جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ حسن کے پیچھے دنیا بھاگتی ہے، تو پہلے سبب ہے محبت کرنے کا حسن و جمال۔ دوسرا سبب ہے فضل و کمال، کہ جس سے محبت کی جائے اس کے فضائل، اس کی شان، اس کے کمالات اور اس کا درجہ ایسا ہو کہ جس کے کمال کو دیکھ کے اس سے محبت کی جائے۔ اور تیسرا سبب ہے بزن و نوال۔ علماء تشریف فرمائے، تیسرا سبب ہے بزن و نوال۔ بزن و نوال کہتے ہیں سخاوت کو۔ کس کو؟ سخاوت کو، کہ وہ سخی اتنا ہو کہ اس سے جب بھی مانگے، اس کے دروازے پہ جب بھی جائیں خالی نہ لوٹے۔ جو بڑا سخی ہوتا ہے بندہ اس سے بھی پیار کرتا ہے۔ تو یہ 3 اسباب سامنے، اس کی آواز اگر بڑھ سکتی ہے تو بڑھا دیں۔ 3 اسباب سامنے آئے۔ ایک سبب ہوا حسن و جمال، دوسرا سبب ہوا فضل و کمال، اور تیسرا سبب ہوا بزن و نوال یعنی سخاوت۔ اب ذات محمد مصطفیٰ کو دیکھیں، آقا کی سیرت کو دیکھیں، آقا کی شان کو دیکھیں۔ اگر حسن و جمال کو دیکھیں گے تو رب کائنات نے سونے مصطفیٰ کو جتنا سونا بنایا ہے ایسا سونا پھر کائنات میں بنائی کوئی نہیں۔ اور اگر فضل و کمال کو دیکھیں تو میرے محبوب کا، میرے آقا کا کمال یہ ہے، آقا کی شان یہ ہے، آقا کا درجہ یہ ہے کہ رب خالق ہو کر، مالک ہو کر ارشاد فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ رب کہتا ہے میرے مصطفیٰ پوری کائنات مجھے راضی کرتی ہے، میں رب ہو کر محمد مصطفیٰ تجھے راضی کرتا ہوں۔ اور پھر بزن و نوال سخاوت یہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ در مصطفیٰ پہ جو بھی سوالی جاتا ہے خالی نہیں آتا، وہ جو مانگتا ہے آقا جھولی بھر دیتے ہیں۔
تو سامعین یہ تو میں نے 3 اسباب بیان کیے. اب میں صرف پہلے سبب پہ آتا حسن و جمال، کیونکہ وقت اتنا ہے. آقا علیہ السلام کا حسن و جمال کیا ہے؟ سامعین قرآن مجید فرقان حمید میں دیکھیں تو کم از کم 2 مقامات پر رب کائنات چہرہ مصطفیٰ کی قسم کھاتا ہے. کبھی اللہ فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، رب فرماتا ہے وقت چاشت کی طرح چمکتے ہوئے چہرے والے مصطفیٰ تیرے چہرے کی قسم. وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، رات کی تاریکی کی طرح چھائی ہوئی زلفوں والے مصطفیٰ تیری سونی سونی زلفوں کی قسم. پھر سامعین سورۃ البقرہ میں دیکھیں دوسرے پارے کے آغاز پر رب کائنات فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء. سامعین منظر بڑا عجیب ہے. میرے آقا علیہ السلام مسجد قبلہ تین میں موجود ہیں. 17 ماہ کم و بیش گزر گئے ہجرت مدینہ کو. جو احباب مسجد قبلہ تین کی زیارت کر کے آئے ہیں اپنے آپ کو تصورات میں وہاں لے جائیں. 17 ماہ گزر گئے میرے آقا علیہ السلام مدینہ تشریف لے آئے. پہلا قبلہ بیت المقدس ہے. میرے آقا بیت المقدس کی طرف رخ انور کر کے نمازیں پڑھتے ہیں. اہل کتاب نے تانا دیا کہ یوں تو دین اپنا لائے ہیں لیکن قبلہ ہمارا ہے. جب یہ تانا میرے آقا نے سنا تو میرے آقا علیہ السلام کے دل پہ بوجھ آیا. میرے آقا مسجد قبلہ تین میں نماز کے اندر اور دوران نماز میرے آقا بار بار رخ انور اوپر اٹھاتے ہیں. اپنا چہرہ اقدس آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں. ادھر چہرہ مصطفیٰ آسمانوں کی طرف اٹھتا ہے. رب کائنات جبرائیل کو پیغام دے کے بھیجتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء. اے میرے سونیاں صرف تو میری طرف نہیں تکتا، میں رب ہو کر تیری طرف تک رہا ہوں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوباً قریب ہم آپ کو اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس پہ آپ راضی ہیں. اب سامعین غور کریں 2 رکعت میرے آقا نے ادا فرما لی. 2 رکعت ابھی باقی ہیں کہ رب کائنات کا حکم آ گیا میرے مصطفیٰ جدھر دل کرتا ہے چہرہ پھیر دے ہم ادھر قبلہ کر دیں گے. اب دوران نماز جاری ہے. میرے آقا مصلی امامت پر ہے، صحابہ مقتدی ہے. سامعین جب اللہ کا حکم آیا نا اجازت آ گئی چہرہ پھیر لیں. اب منظر بڑا عجیب دیکھیے گا. میرے آقا کا رخ انور پہلے ہے بیت المقدس کی طرف اور مسجد قبلہ تین سے بیت المقدس اور کعبۃ اللہ بالکل متضاد سمتیں ہیں. اگر بیت المقدس مشرق ہے تو کعبۃ اللہ مغرب ہے، بالکل متضاد سمتیں. اب دوران نماز میرے آقا علیہ السلام نے اپنا چہرہ مشرق سے ہٹا کر مغرب کر لیا، بیت المقدس سے ہٹا کر کعبۃ اللہ کی طرف کر لیا. ہے نماز منظر بڑا عجیب تھا کہ مقتدیوں کا چہرہ بیت المقدس کی طرف تھا اور محمد مصطفیٰ کا چہرہ کعبہ کی طرف تھا. اور منظر کیسے عجیب ہوا، امام کا چہرہ مقتدیوں کی طرف، مقتدیوں کا چہرہ امام کی طرف. ہے اللہ کی نماز، ہے اللہ کی نماز. اب میرے آقا وہاں رکے نہیں کیونکہ امام تو ہمیشہ آگے ہوتا ہے. اگر چہرہ مقتدیوں کی طرف ہو جائے امام کا اور مقتدیوں کا امام کی طرف ہو جائے تو نماز اب نہیں رہتی. میرے آقا وہاں رکے نہیں، میرے آقا چل پڑے. میرے آقا نے صفوں کو چیرا، پہلی صف کو چیرا، دوسری کو چیرا. اب اٹھا کے پڑھے سورۃ البقرہ. رب کائنات فرماتا ہے کہ یہ لمحہ صحابہ کے لیے بڑی آزمائش کا مرحلہ تھا، بڑی آزمائش کا لمحہ تھا. چونکہ ایک طرف بیت المقدس رب کا قبلہ تھا، دوسری طرف چہرہ مصطفیٰ تھا. آزمائش یہ تھی کہ بیت المقدس کو دیکھیں یا چہرہ مصطفیٰ کو دیکھیں. لیکن صحابہ
کہ ایمان پہ صدقے جائیں، ایمان پہ قربان جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھو، حضرت عمر فاروق کو دیکھو، عثمان ذو النورین کو دیکھو، علی شیر خدا کو دیکھو، انس بن مالک کو دیکھو۔ صحابہ پیچھے تھے، صحابہ نے قبلہ نہیں دیکھا، جدھر مصطفیٰ کا چہرہ پھرتا گیا صحابہ کا رخ ادھر مڑتا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ سامعین، یہ تو چہرہ مصطفیٰ، حسن مصطفیٰ، جس چہرے کی قسمیں رب کھائے اس کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا۔ پھر سامعین اٹھائیں، جامع ترمذی کو پڑھیں، صحیح مسلم کو پڑھیں۔ حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 14ویں کی رات تھی، چاند آب و تاب پہ تھا، چمک رہا تھا کہ میں بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پہنچا۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ جب میں آقا کے گھر پہنچا، تاجدار کائنات نے سرخ رنگ کی دھاری دار چادر اوڑھ رکھی تھی، سرخ رنگ کا دھاری دار جبہ آقا نے پہنا تھا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں جب میں آقا کے گھر پہنچا، تاجدار کائنات کا رخ انور دیکھا، اوپر 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، تو میں عجیب سی سوچ میں پڑ گیا، کبھی 14ویں کا چاند دیکھتا، کبھی آمینہ کا چاند دیکھتا، کبھی 14ویں کا چاند دیکھتا، کبھی حضرت اماں حلیمہ سعدیہ کا چاند دیکھتا، کبھی چہرہ مصطفیٰ دیکھتا۔ آگے بول کے کہتے ہیں فائزہ ہوا آسانو اندی من القمر، کہتے ہیں میرے نزدیک چہرہ مصطفیٰ 14ویں کے چاند سے بڑھ کے چمک رہا تھا۔ آئے ہائے، چہرہ مصطفیٰ۔ پھر سامعین محترم اٹھائیے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا علیہ السلام کے وصال کا وقت جب قریب آیا، 3 دن میرے محبوب علیہ السلام علیل رہے۔ میرے آقا علیہ السلام جماعت کروانے مسجد نبوی میں نہیں آئے، وہ عشاقان مصطفیٰ، وہ صحابہ کرام جو صبح بھی دیدار مصطفیٰ کرتے، شام کو بھی دیدار مصطفیٰ کرتے، نہ کھانے کی فکر، نہ پینے کی فکر، نہ جینے کی فکر، صرف ایک رخ مصطفیٰ کی فکر۔ 3 دن گزر گئے، ان دیوانوں کو چہرہ محبوب نظر نہیں آیا۔ میرے آقا علیل ہیں، اپنے گھر میں ہیں۔ جب تیسرا دن پیر کا آ گیا، جس دن میرے آقا کا وصال اقدس ہوا، پیر کا دن ہے، نماز فجر کا وقت ہے، جماعت ہو رہی ہے۔ جب نماز فجر شروع ہو گئی تو میرے آقا نے اپنی طبیعت میں آفاقہ محسوس کیا۔ میرے آقا نے چاہا کہ میں دیکھوں میرے عاشق میرے یار کے پیچھے نمازیں کس طرح ادا کرتے ہیں۔ مسجد نبوی ہے اور میرے آقا کا حجرہ اقدس مسجد نبوی میں، وہاں سے بالکل بائیں طرف دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا ہے۔ نماز فجر کا وقت، میرے آقا کی طبیعت میں آفاقہ محسوس ہوا۔ میرے آقا نے چاہا کہ میں دوران نماز اپنے دیوانوں کو دیکھوں، عشاق کو دیکھوں۔ میرے آقا نے اپنے حجرہ اقدس سے پردہ ہٹا دیا۔ آئے ہائے، آقا نے حجرہ اقدس سے پردہ ہٹا دیا۔ ادھر پردہ ہٹنے کی دیر تھی، وہ تمام عشاقان مصطفیٰ جو نماز کے اندر تھے، سب کی توجہ چہرہ مصطفیٰ کی طرف ہو گئی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، دیگر صحابہ فرماتے ہیں، ہم تھے تو نماز کے اندر، لیکن جب چہرہ مصطفیٰ حجرہ سے نظر آتا ہے تو یوں کہتے ہیں کأنَّ وجہہ ورقۃ مصحف، کہتے ہیں ہمیں یوں لگا جیسے کھلا ہوا قرآن ہماری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ کھلا ہوا قرآن ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ سامعین وقت کم ہے، میں شرح کی طرف نہیں جاتا، صرف ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں کہ صحابہ کرام کا چہرہ تو تھا
قبلہ کی طرف یعنی کعبہ کی طرف نماز میں تھے، دوران نماز صحابہ کو پتہ کیسے چلا کہ میرے محبوب کا چہرہ قرآن کے ورق کی طرح ہے؟ اس پر توجہ طلب ایک جملہ دے رہا ہوں، پوری شرح کی طرف نہیں جاتا۔ آئمہ شرح بیان کرتے ہیں اور آئمہ حدیث بیان کرتے ہیں، ارے صحابہ کرام تھے تو رب کی نماز کے اندر، لیکن جو ہی میرے آقا نے حجرہ سے پردہ ہٹایا تو چہرہ مصطفیٰ سے وہ نور کی شعاعیں پھوٹی، وہ نور نکلا جس نور نے ساری مسجد نبوی کو معطر کر دیا۔ صحابہ چہرہ مصطفیٰ کی طرف مڑ کے کہتے ہیں ہمیں یوں لگا کہ پورا قرآن ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو چہرہ مصطفیٰ قرآن کے اوراق کی طرح ہے۔ اب اوراق قرآن سے تشبیہ کیوں دی یہ پھر کبھی بیان کریں گے۔ اب آگے چلتے ہیں، دو میں صرف روایات اور دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ ایک دن میرے آقا کی بارگاہ میں بیٹھی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہیں، سورہ یوسف پڑھ رہی ہیں، اور وہ آیت کریمہ آ گئی جس میں رب کائنات نے فرمایا کہ حسن یوسف کو دیکھ کر زنان مصر کی انگلیاں کٹی۔ آیا حسن یوسف کو دیکھ کر زنان مصر کی انگلیاں کٹیں۔ تو جب اس آیت کریمہ پر پہنچی تو رک گئیں۔ جب رک گئیں تو میرے آقا مسکرا پڑے۔ آقا فرماتے عائشہ کیوں رکی ہو؟ دل کا حال سمجھ گئے تھے نا، جان گئے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتے ہیں حضور حسن یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں کی انگلیاں کٹی ہیں، آپ کا حسن کامل ہے، آپ کو دیکھ کر کبھی ایسا واقعہ نظر نہیں آیا، کبھی ایسا واقعہ نظر نہیں آیا۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ سوال کرتی ہیں تو فوراً میرے سونے مصطفیٰ کھلکھلا کے مسکراتے ہیں۔ آقا مسکراتے ہیں تو آقا کے دندان مبارک سے نور نکلتا ہے۔ سونے آقا کے دندان مبارک سے نور نکلتا ہے، وہ نور زمین سے لے کر آسمان تک چھا جاتا ہے۔ عائشہ صدیقہ اس نور کی مستی میں، حسن کی مستی میں مست ہو جاتی ہیں، بول کے کہتی ہیں اے میرے سونے مصطفیٰ، مصر کی عورتوں نے حسن یوسف دیکھا تو انگلیاں کاٹی، اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو کلیجے نکال کے ہاتھوں پہ رکھتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ پھر سامعین حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا واقعہ یہاں کوٹ کرتا ہوں۔ آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال بار بار گردش کرتا تھا کہ حسن یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کٹیں، لیکن میرے محبوب کی زندگی میں ایسا واقعہ نظر نہیں آتا، سبب کیا ہے؟ ایک دن حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سوئے مقدر جاگا، میرے آقا تشریف لے آئے، آقا کا دیدار ہوا، آقا کی زیارت ہوئی۔ جب تاجدار کائنات کی زیارت ہوئی ایک ہی سوال کیا، اے میرے آقا، حضرت یوسف کو دیکھ کر عورتوں کی انگلیاں کٹی تھیں، آپ کے حسن کو دیکھ کر ایسا واقعہ نظر نہیں آتا، سبب کیا ہے؟ تو میرے سونے آقا فرماتے ہیں اے عبدالعزیز، سبب یہ ہے کہ رب کائنات نے اپنی غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کو اپنے پردوں میں رکھا ہے۔ غیرت محبت کی وجہ سے رب کائنات نے میرے حسن کو پردوں میں رکھا، نقاب میں رکھا، چھپا کے رکھا۔ اگر میرے حسن سے ایک پردہ بھی اٹھ جاتا تو یہاں کسی میں دیکھنے کی ہمت نہ ہوتی۔ اس لیے سائم چشتی نے کہا تھا کہ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں بن جاتے تور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا۔ پھر سامعین محترم،
امام شیخ بیجوری فرماتے ہیں اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ضلع والی فرماتے ہیں اپنی کتاب حسن سراپا رسول میں، اس کتاب کا مطالعہ کریں، حسن سراپا رسول، امام بیجوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسن مصطفیٰ کا کمال یہ ہے اور حسن مصطفیٰ کا عالم یہ ہے، حسن مصطفیٰ کا درجہ یہ ہے اور حسن مصطفیٰ کی تپش یہ ہے۔ یہ جملے یاد رکھیے گا، حسن مصطفیٰ کا کمال اور حسن مصطفیٰ کی فضیلت یہ ہے، اگر سارے کا سارا حسن مصطفیٰ عرش اولا پہ بھی ظاہر کر دیا جائے تو عرش الہی میں بھی اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ حسن مصطفیٰ کو برداشت کر سکے۔ عرش الہی میں بھی اتنی سکت نہیں کہ وہ محبوب کے سارے حسن کو بولے برداشت کر سکے۔ حسن مصطفیٰ سے اگر پردے اٹھا دیے جائیں، اگر سارے حجاب اٹھا کر عرش الہی پر اس کو آشکار کر دیا جائے تو عرش الہی بھی حسن مصطفیٰ کی تپش سے پگھل جائے۔ کیوں؟ حسن مصطفیٰ وہ صرف حسن مصطفیٰ نہیں ہے، وہی تو حسن خدا ہے، وہی تو حسن خدا ہے، چونکہ چہرہ مصطفیٰ میں نور خدا ہے، نور خدا ہے، نور من نور اللہ، رب کائنات نے اپنے نور کے فیض سے نور مصطفیٰ کو بنایا۔ تو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ ہمیں ان نکات کو سمجھ کر اپنی نوجوان نسلوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہر کسی کو علم ہو، نالج ہو اور پتہ ہو کہ ہم آقا سے محبت یوں نہیں کرتے کہ صرف محبت کرتے ہیں، اس کے پیچھے سبب یہ ہے کہ آقا جیسا کوئی نہیں، کی محمد سے وفا تو نہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔